حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے، ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے ہاں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو کسی کو اللہ جیسا مان لے، کسی کو اللہ سمجھ لے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لے۔ اس بندے نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو اس ڈر اور خوف سے قتل کرنا کہ وہ اولاد تیرے کھانے میں تیرے ساتھ شریک ہوگی، تجھے اسے کھلانا پڑے گا، پالنا پڑے گا، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمارے ہاں خودکشی کا رجحان بڑا پروان چڑھ رہا ہے، حالات کی تنگ دستی کی وجہ سے، مالی حالات کی تنگی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، آپس میں ناچاکی ہو جانے کی وجہ سے اور گھریلو زندگی خوشگوار نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ بے شمار وجوہات ہیں، اپنے آپ کو خود ہلاکت کی طرف لا رہے ہیں۔ خوشی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ عز و جل سورہ اسراء میں فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر اور خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو، تو حالات کے سامنے ہار گیا، تھک گیا۔ یہی بچیاں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مولا ہمارا گناہ کیا تھا، کس فعل اور گناہ، کس جرم کے سبب ہمیں مارا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار اور جہلا یہی کام کیا کرتے تھے، بھوک افلاس اور تنگی کے پیش نظر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج 1400 سال بعد بھی اگر تم نے یہ فعل حرام کر دیا ہے تو زمانہ جاہلیت میں آج اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا، تم نے پھر زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ زندگی دوستو اللہ کی انمول دولت ہے، اگر زندگی ہے تو ساری بہاریں ہیں، اگر زندگی ہے تو اس نظام ہستی کے نظام سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اللہ عز و جل کی نعمتوں سے اپنے آپ کو